مبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام الثاني عشر بقية الله وحجته المنتظر واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم إنا أرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ احزاب کی تقریباً آخری آیت، دو آخری آیتوں کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب باری تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے حوالے کیا اور انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور انسان ظالم اور نادان ہے۔ یہ پروردگار نے اس لیے کیا تاکہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو عذاب کر سکے۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مرد اور مومن عورتوں پر توبہ کر سکے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور پروردگار مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ، اور اسی کے ضمن میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ انسان اور امانت الہی ہے، اور اس سلسلے کی آج تیسری گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ پروردگار کی کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے مالک نے آواز دی کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو لازم تھا کہ کوئی اس کا پڑھانے والا، اس کا مفسر اور اس کا مبین اور معلم ایسا انسان ہو کہ جو قرآن کے تمام حقائق سے اور قرآن کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو، اور وہ یہ جانتا ہو کہ جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، جس نے اس کتاب کو بھیجا ہے، جس نے ان آیات کو انسانوں کے سامنے بھیجا ہے، اس نے ان آیات سے اور ان الفاظ سے کیا معنی مراد لیے ہیں۔ اس لیے کہ ایک عبارت کو اگر مختلف انسانوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تو انسان اپنے اپنے اعتبار سے اس کے معنی بیان کریں گے، لیکن مصنف کی اور کہنے والے کی مراد اس لفظ سے کیا ہے یہ وہی جانتا ہے، یا جس کو اس نے بتایا ہے وہ جانتا ہے۔ اس مقام تک کل گفتگو پہنچ رہی تھی، اور آج اسی کے بعد سے دو جملے عرض کر کے اپنے اصل موضوع پر کہ کتاب وہ ہے جس کے پڑھنے کے پہلے پروردگار عالم نے انسانوں سے یہ عہد لے لیا
کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پروردگار اس آیت کو آخر میں ہونا چاہیے تھا، آخر قرآن میں، جب ہم پورا قرآن پڑھ لیتے اور سمجھ لیتے تب پھر یہ تو اقرار لیتا کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ابھی تو ہم نے کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے کتاب کو دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے کتاب کے بارے میں مطالعہ نہیں کیا، ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے؟ پہلے ہم پڑھ تو لیں، پہلے ہم دیکھ تو لیں، پہلے ہم سمجھ تو لیں، تب یہ فیصلہ ہوگا کتاب میں کوئی ریب ہے کہ نہیں ہے۔ آواز آئے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم ہماری کتاب میں سمجھ کے ریب پیدا کرو؟ نہیں، پہلے اس بات کا یقین کرو، پہلے اس بات کا اعتقاد رکھو، پہلے اس بات پر ایمان لاؤ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جب اس بات کا ایمان پیدا کر لینا تو تمہیں اختیار ہے کتاب پڑھو۔ توجہ چاہوں گا، پہلے اس بات کا اقرار کر لو، پہلے اس بات پر ایمان لے آؤ کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کے کسی رائٹر کی لکھی کتاب نہیں ہے کہ جس میں تم کوئی شک و شبہ محسوس کر سکو، نہیں، یہ اس معبود حقیقی کی کتاب ہے، یہ اس پالنے والے کی کتاب ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حکیم نہیں بلکہ عین حکمت ہے، جو خالق فکر و نظر، خالق عقل و شعور ہے، اس کتاب کو اس نے نازل کیا ہے۔ تو جب تک تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو جائے اور جب تک تمہارے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ نہ ہو جائے کہ اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس وقت تک تم اس کتاب کے ساتھ چل نہیں سکتے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کتاب کے اسرار و رموز کو تم سمجھ نہ سکو، اگر سمجھ نہ سکو گے تو تم فوراً کہہ دو گے اس میں کوئی شک پایا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ تم سے پہلے اقرار لے لینا چاہتے ہیں کہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی بات نہیں سمجھے تو اپنی عقل کا نقص سمجھنا ہمارا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ اپنے عقل کا قصور سمجھنا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے جس بات کو نازل کر دیا، ہم نے جس بات کو کہہ دیا، وہ حقیقت ہے، وہ فیکٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں پایا جاتا، کوئی ریب اس میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس مقام پر ایک لفظ کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی مختلف آیات نے مختلف مقامات پر اسی بات کو انسان کے سامنے سمجھانا چاہا۔ آواز دی سنو، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اس قرآن مجید کو کسی اور کی طرف سے نازل کیا گیا ہوتا، توجہ چاہوں گا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اس کے معنی قرآن کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف پیدا کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ خود ایک مستقل موضوع ہے جس کو یہاں پر نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن قرآن اپنی حقانیت کے سلسلے میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اس میں یہ پروردگار کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اس کے معنی یہ ہے قرآن مجید میں اختلاف نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ میں ایک نتیجے تک لانا چاہ رہا ہوں، اس میں اختلاف نہ ہونا، آپ کسی انسان کی بات کو دیکھیں، خود لکھنے والا اول کتاب میں کچھ لکھتا ہے، آخر میں کچھ لکھتا ہے جا کر کے، نہیں، گفتگو میں شروع میں کچھ کہا، آخر میں کچھ کہہ دیا جا کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم انسانی ہمیشہ عروج کی منزل پر ہے۔ یہ اختلاف کا ہو جانا، اپنے ہی جملوں کا بدل جانا انسان کے جہل کی علامت نہیں ہے، اس کے علم کی علامت ہے۔ کل تک اس نے یہ بات سمجھی تھی، آج علم آگے بڑھ گیا، کچھ اور سمجھ لیا، تو اس میں علم پایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر علم عین ذات ہو وہاں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، وہاں جو پہلے ہے وہی بیچ میں ہے، وہی آخر میں ہے۔ اور قرآن کوئی کتابی شکل میں نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن 23 سال کی گفتگو کا نام ہے۔ توجہ چاہوں گا، 23 برس عبد اور معبود کے درمیان باہمی رابطے کا نام ہے قرآن۔ 23 برس کے محمود اور محمد کے درمیان جو ارتباط ہوا ہے اس کا نام ہے قرآن، اور اس 23 برس میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، یہ اعجاز قرآنی ہے۔ اس 23 برس کی گفتگو میں ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
اس 23 برس کی گفتگو میں کہیں پر کوئی اختلاف نہ پیدا ہو، جو شروع میں ہو وہی آخر میں ہو، جو درمیان میں ہو وہی شروع میں ہو، ہر طریقے سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ شے، توجہ کیجئے گا، پہلے نظر ہے، وہ شے جو اللہ کی طرف سے ہو وہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، وہ شے جو اللہ کی طرف سے ہو وہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف نظر بشریت کا خاصہ ہے، الوہیت کا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، اختلاف کا پیدا ہو جانا یہ بشریت کا تقاضا ہے، الوہیت کا تقاضا نہیں ہے، ربوبیت کا تقاضا نہیں ہے۔ وہاں اتحاد ہی اتحاد ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر سارے انبیاء ایک وقت میں جمع ہو جاتے تو کوئی اختلاف ان کے اندر نہ پیدا ہوتا، اس لیے کہ سب کا رابطہ ایک ہی جگہ سے ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ سلسلہ جہاں اختلاف نہ ہو وہ من جانب اللہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور جس سلسلے میں اختلاف نظر آ جائے، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، طے ہی نہ ہو کہ کہاں وہ مسئلہ ختم ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیں میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھ لینے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ جہاں یہ مسئلہ طے ہی نہ ہو سکے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سلسلہ من جانب اللہ نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں فتاوے میں اختلاف ہو جانے کے معنی یہی پیدا ہوتے ہیں کہ یہ فتویٰ فکر بشریت کا نظریہ ہے، فکر بشریت کا تقاضا ہے کہ جہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ پروردگار کا جہاں مالک کا دخل ہو جائے گا وہاں سلسلے میں کوئی اختلاف پیدا ہی نہیں ہو سکتا، جو اول وہی آخر۔ اور اب یہ بغیر مثال کے سے شاید بات واضح نہ ہو سکے، لہذا میں جلدی 2 منٹ کے اندر ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں۔ تاریخ کے دامن میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھے ہوئے ہیں ایک مسجد میں، اور یہ پیغمبر کے پاس گیا، پیغمبر کے سامنے کھجور کا ایک طبق رکھا ہے۔ پیغمبر نے ہاتھ بڑھا کر کے ایک مٹھی کھجور اٹھائی اور اس کے دامن میں ڈال دی۔ اب اس نے جب گنا تو وہ 18 دانے تھے، گن لیا، آنکھ کھل گئی۔ اب یہ زمانہ پیغمبر کا تو نہیں ہے، یہ زمانہ ہے سن 148 ہجری کے بعد کا، اور 148 کیا بلکہ آپ 158 یا 160 کے بعد کا سمجھیں گے اس کو۔ پیغمبر کی وفات یا شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 11 ہجری میں۔ سن 11 سے سن 160 تک کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 150 سال کا فاصلہ۔ 150 سال کے فاصلے کے بعد یہ انسان خواب دیکھ رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، خواب دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے گنا کہ پیغمبر نے 18 دانے دیے ہیں تو ایسے موقع پر سب سے پہلے جو سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ موت کے سلسلے میں ہوتا ہے، کہ جب پہلا بشگن چیز جس سے ہم نے آتی ہے 18 سال زندہ رہیں گے، 18 دن زندہ رہیں گے، 18 ہفتے زندہ رہیں گے، 18 گھنٹے زندہ رہیں گے۔ اسی فکر میں تعصب ہو گئی، پریشان تھا، اس 18 دانے کھجور کے معنی کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، اس 18 کی عدد کے معنی کیا ہے؟ ایک مرتبہ خبر اڑی کہ امام رضا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا چونکہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت سن 148 ہجری میں ہے، تو بہر ولادت کے بعد کا واقعہ ہے، 10-15 سال کی عمر کے بعد کا واقعہ ہے امام کے لیے، تو احتیاط اندازے کے مطابق 150 سال کے بعد کا واقعہ ہے یہ پیغمبر کی شہادت کے۔ کہا کہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ تعبیر پوچھنے کے لیے امام کے پاس گیا کہ معلوم ہو اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ جیسے ہی مسجد میں آیا تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اسی شان سے امام بیٹھے ہیں جس شان سے پیغمبر کو خواب میں بیٹھے دیکھا۔ 150 سال کا فاصلہ ذہن میں رہے، توجہ چاہوں گا، اور اسی طریقے سے بیٹھے ہیں، انداز نشست میں بھی فرق نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، اسی شان اور اسی انداز سے بیٹھے ہیں جس طرح پیغمبر کو خواب میں بیٹھے دیکھا تھا، اور سامنے کھجور کا طبق رکھا ہوا ہے۔ یہ آگے بڑھا، اس نے ہاتھ پھیلایا، امام نے ایک مٹھی کھجور اس کے دامن میں ڈال دی۔ اب جو اس نے گنا تو وہی 18 دانے، توجہ چاہوں گا، وہی 18 دانے جو خواب میں ملے تھے۔ خواب کی تعبیر مل گئی، فوراً کہتا فرزند رسول کچھ اور دے دے۔ اب انداز سے انداز ملا دیا، کچھ اور عنایت فرمائے۔ آپ نے فوراً پلٹ کے کہا اگر میرے جد نے خواب میں اور دیے ہوتے، صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔
اگر ہمارے جد نے خواب میں اور دیے ہوتے تو ہم بھی تمہیں اور دیتے. آپ نے دیکھا کہ علم سے علم ملا, انداز سے انداز ملا, ہر چیز کو ملا لیا گیا. 150 سال کا فاصلہ ہے, ذہن میں رہے. سنو عزیزان محترم, جب 150 سال کے فاصلے کے بعد ان کی گرفت انگشت میں فرق نہ آئے, توجہ چاہوں گا, مٹھی کی گرفت میں 150 سال کے فاصلے کے بعد بھی فرق نہ آئے, ان کی سیرت و کردار میں کون سا فرق آنے والا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. نہ 150 سال کے فاصلے کے بعد بھی انگشت کی گرفت میں فرق نہیں آنے پایا. کردار سے کردار کو ملائیں, سیرت سے سیرت کو ملائیں, علم سے علم کو ملائیں. تو یہ سلسلہ وہ ہے جو من جانب اللہ ہے. جہاں اختلاف نہیں ہے ماننا پڑے گا کہ وہ سلسلہ من جانب اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں قرآن وہ ہے جو لا ریب ہے. توجہ چاہوں گا, قرآن وہ ہے جو لا ریب ہے, اور پہلے اقرار کرو کہ لا ریب ہے. اسی طریقے سے معلم وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا. توجہ چاہوں گا, معلم وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا, اور پہلے اقرار کرو کہ بے عیب ہے. نہ وہاں ریب کی گنجائش ہے نہ یہاں عیب کی گنجائش ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. نہ اس مقام پر کوئی ریب پیدا ہو سکتا ہے, نہ یہاں پر کوئی عیب پیدا ہو سکتا ہے. قرآن ہے, کتاب ایسی ہو, مفسر ایسا ہو غرض کے میں کہاں تک آپ کے سامنے اس لفظ و گفتگو کروں. اسی مقام پر بات کو ٹھہرا رہا ہوں کہ قرآن اس طریقے سے اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے اندر ہر شے موجود ہے. تو پڑھانے والا بھی ویسا ہو جس کے اندر ہر شے پائی جاتی ہو, نہ وہاں کوئی شک نظر آئے نہ یہاں کوئی شک نظر آئے. اگر کہیں شک نظر آ جائے تو نہ وہ قرآن کو سمجھا ہے نہ معلم کو سمجھا ہے. چاہوں گا اگر کہیں پر یہ شک نظر آ جائے تو نہ قرآن کی حقانیت اس کے پاس ہے اور نہ ہی پیغمبر کی حقانیت اس کے پاس ہے. یہ وہ سلسلہ ہے تو ایسی کتاب جس کا لفظ لفظ معجزہ, جس کا حرف حرف معجزہ, جو پورے چیلنج کے ساتھ آج پوری بشریت کو یہ آواز دے رہی ہے, اگر ہے تو لے آؤ ہم جیسا. ایسا قرآن. اب سوچیں کتنی ذمہ داری سے اس کے سامنے آنا پڑے گا, کتنی ذمہ داری سے اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا. بس عزیزو, اسی مقام پر دونوں تقریروں کی باتوں کو سمیٹ کر کے آج سے اپنے گفتگو کا آغاز اس مقام سے کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے آواز دی, انا عرضنا الامانۃ, ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا, علی السماوات, آسمانوں کے سامنے, والارض, زمین کے سامنے, والجبال, پہاڑوں کے سامنے. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا, انہوں نے انکار کر دیا. توجہ چاہوں گا, انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا, اور ڈر گئے اس بار سے. اب یہ بات ابھی رہ جائے گی کہ وہ امانت ہے کیا, وہ بات مسئلہ کیا ہے, وہ شاید بعد میں واضح ہو دو تقریروں میں. انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا. توجہ چاہوں گا, وہ امانت کیا ہے اس بات کو بعد میں بیان کروں گا. اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا. کس نے اٹھایا؟ انسان نے. کس نے انکار کیا؟ آسمان نے انکار کر دیا. یعنی امانت اتنی عظیم ہے, توجہ کیجئے گا, امانت اتنی عظیم ہے کہ جس کے بار کو آسمان برداشت نہ کر سکے. امانت اتنی عظیم ہے کہ جس کے بار کو زمین برداشت نہ کر سکے. امانت اتنی عظیم ہے کہ جس کے بار کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے. تو اور تین ہی تذکرے قرآن نے کیا ہے, تین چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. آسمان کا تذکرہ کیا, زمین کا تذکرہ کیا, پہاڑ کا تذکرہ کیا, اور چوتھی بار کا تذکرہ نہیں کیا. چوتھی منزل پر انسان ہے جس نے بار کو اٹھا لیا. توجہ کیجئے گا, جس نے بار کو اٹھا لیا. ان تینوں نے بار کو نہ اٹھایا, مجھے نہیں معلوم پروردگار نے ان تین چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا. لیکن شاید وجہ یہ ہو جب تذکرہ آسمان کا آئے تو ذہن میں آئے کہ امانت کی بلندی کو پہچانو. توجہ کیجئے گا, امانت کی بلندی کو پہچانو. امانت اتنی رفیع ہے, اتنی بلند ہے کہ پہاڑ, آسمان اپنی ساری بلندیوں کے باوجود اس امانت کو برداشت نہ کر سکے. جب تذکرہ زمین نے کیا, جب مثال پیش کی, امانت اتنی وسیع ہے. توجہ چاہوں گا, امانت اتنی وسیع ہے کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود اس کی عظمت کو برداشت نہ کر سکے.
جب پہاڑ کے لیے کہا تو پہاڑ کو وزن بنا کر کے پیش کیا. امانت اتنی سنگین ہے, توجہ کیجئے گا, امانت اتنی سنگین ہے کہ جس کے وزن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے. یعنی امانت کا مسئلہ ایسا ہے جس کی بلندی کو آسمان برداشت نہ کر سکے, جس کی وسعت کو زمین برداشت نہ کر سکے, جس کی سنگینی اور گرانی کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے. اب کوئی ایسا چاہیے جو آسمان سے بلند ہو. توجہ چاہیے, صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. اب کوئی ایسی شخصیت درکار ہے, کوئی ایسا ہو کہ جو آسمان سے بلندی میں رفعت زیادہ رکھتا ہو, وہ اٹھائے اس بار کو. ورنہ اگر بلندی کے لیے ہوتا تو آسمان اٹھا لیتا, لیکن اتنی بلند ہے یہ امانت کہ آسمان اسے برداشت نہیں کر سکا. اگر وسعت میں اب کوئی ایسا درکار ہے جس کے سینے میں زمین سے زیادہ وسعت ہو, توجہ چاہتا ہوں, جس کے سینے میں زمین سے زیادہ وسعت پائی جائے جو اس امانت کو برداشت کر سکے. سنگینی میں کوئی ایسا چاہیے جو پہاڑ سے زیادہ استوار اور محکم ہو. توجہ کیجئے گا, جو پہاڑ سے زیادہ محکم ہو تو وہ اس بار کو برداشت کر سکے. تینوں مقام پر ایسا ہے, بلندی اتنی کہ آسمان ہیچ, وسعت اتنی کہ زمین ہیچ, سنگینی ایسی کہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے. اب آپ نے دیکھا انسان نے برداشت کر لیا تو ماننا پڑے گا قدرت نے انسان میں جو صلاحیت رکھی وہ آسمانوں سے بلندی میں زیادہ ہے. توجہ چاہوں گا, وہ زمین سے وسعت میں زیادہ ہے, وہ پہاڑ سے سنگینی میں زیادہ ہے. انسان اپنی حقیقت کو تو پہچان, توجہ کیجئے گا, انسان اپنی حقیقت کو پہچان. قدرت نے تجھ نے کتنا عظیم بنا دیا. ارے تو وہ ہے جو آسمانوں سے زیادہ بلند, تو وہ ہے جو زمین سے زیادہ وسیع, تو وہ ہے جو پہاڑ سے زیادہ سنگین. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. انسان اس شخصیت کا نام ہے. ہم نے سمجھا کہ انسان بس یہی کھا لے پی لے جی لے رہ لے مر جا, ختم ہو گیا انسان. نہیں, قدرت آواز دے رہی ہے, ہم نے انسان کو ان چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا. اگر انسان انہی چیزوں کا نام ہوتا تو فرق کیا ہے انسان اور حیوان میں؟ میں انشاءاللہ 2 تقریروں میں آپ کے سامنے اگر مجھے وقت مل سکا تو بیان کروں گا اس سلسلے کے اوپر کہ پھر فرق کیا ہے انسان اور حیوان کے درمیان. وہ بھی کھاتا ہے, وہ بھی پیتا ہے, وہ بھی سنتا ہے, وہ بھی چلتا ہے, وہ بھی اٹھتا ہے, وہ بھی بیٹھتا ہے, وہ بھی تولید نسل کرتا ہے, وہ بھی گھر بناتا ہے, ساری باتیں اس کی یہاں پائی جاتی ہیں. اور بعض حیوان تو وہ ہیں جو انسانوں سے اچھی حس رکھتے ہیں. توجہ کیجئے گا, جو انسانوں سے بہتر حس رکھتے ہیں. میں مزاحن جملہ نہیں کہہ رہا, حقیقت میں کہہ رہا ہوں. بعض جانور وہ ہیں جو انسانوں سے بہتر حس رکھتے ہیں. امام سے پوچھا گیا کہ جنگل میں کھڑی کھڑی بکری اچانک اٹھ کر کے ہلنے لگتی ہے, کانپنے لگتی ہے چرتے چرتے, یہ منزل کیا ہے؟ کہ یہ قبر میں ہونے والے عذاب کو محسوس کرتی ہے. ہم میں آپ نے کسی نے قبرستان میں جا کے دفن ہوتے وقت بھی اس کو محسوس نہیں کیا, اور وہ جانور ہو کر کے اس عذاب کو محسوس کر رہی ہے. ایک فلسفی بہترین نجومی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, رات ہوئی, ایک جگہ پر رک گئے. غالباً ابو علی سینا کا واقعہ ہے. جگہ پر رک گئے, ایک گھر میں رات گزاری, جا کر کے اوپر لیٹے تو گھر کے مالک نے کہا کہ ایسا ہے کہ آج آپ اندر لیٹیں. کہا کیوں؟ کہا آج بارش ہوگی. کہا بارش ہوگی؟ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آج بارش ہوگی. انہوں نے اپنا سارا حساب اساب لگایا. کہا نہیں, بارش کا ابھی آس پاس گمان نہیں ہے. کہا نہیں, میں تمہیں کیسے معلوم؟ کہا یہ ہمارا جانور ہے, نجس جانور, کلب. یہ جانور ہے, جب یہ اوپر سے اتر کے اندر چلا جاتا ہے تو اس دن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آج بارش ہونے والی ہے. اس دن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے. کہا نہیں, ہمارے حساب میں تو بارش نہیں ہے. جا کر کے لیٹے اور رات میں وہی ہوا کہ بارش ہوئی. محسوس کیا کہ انسان سے بعض جانوروں کی حس انسان سے زیادہ اچھی ہے. تو اگر یہی ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں اگر انہی کا نام انسان ہوتا تو فرق کیا ہے انسان و حیوان میں؟ وہ کوئی چیز ہے کہ جو انسان کو اتنی بلندی دے رہی ہے, توجہ چاہوں گا, اور اسی کا پہچان لینا ہماری ذمہ داری ہے.
اور اگر ہم نے انسان کی اس حقیقت کو پہچان لیا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے شاید واضح کر سکوں، اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے، خالی توجہ کیجئے گا، اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے، دنیا کے آدھے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے کہ وہ ہے کیا، قدرت نے اسے کیا بنایا ہے اور کتنی صلاحیتوں کو قدرت نے اس کے اندر رکھا ہے، تو انسان شرمائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے ہوئے۔ توجہ کیجئے گا، میں انشاءاللہ اس کو واضح کروں گا آنے والی تقاریر میں، جو 2 تقریریں باقی ہیں، کہ انسان کتنا عظیم بنایا ہے پروردگار عالم نے۔ اب اس مقام پر رک کر کے میں اپنی بات کو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں، ایک جملہ، اور اسی پر شاید بات تمام ہوگی۔ عزیزو، پروردگار نے پیش کیا زمین کے سامنے، آسمان کے سامنے، پہاڑ کے سامنے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کیا ہیں کہ پہاڑ کے سامنے پیش کیا؟ یعنی پروردگار جل و عز اسمہ امانت کو اپنے ہاتھوں پر لیے کھڑا تھا زمین کے سامنے، آپ اسے برداشت کر لیں؟ کیا یہ منزل ہے کہ پروردگار نے کلام کیا ہے زمین سے کہ تم ہماری امانت کو اٹھاؤ گی کہ نہیں، یا آسمانوں سے پوچھا ہے تم امانت کو اٹھاؤ گے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے۔ علماء نے تفسیر کی، اس کے معانی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب آسمان کی صلاحیت کو دیکھا، توجہ چاہوں گا، وہ صلاحیتیں جو پروردگار نے آسمان کو دی ہیں، جب ان صلاحیتوں کو دیکھا اور اپنی امانت کو دیکھا تو امانت کے بار کو سنگین پایا، آسمان کو خفیف پایا۔ جب ان صلاحیت کو جو زمین کو دی ہے، زمین کو دیکھا اور ان امانت کو دیکھا تو امانت زیادہ وسیع نظر آئی، زمین تنگ نظر آئی۔ جب پہاڑوں کی سنگینی کو دیکھا اور اپنی امانت کو دیکھا تو پہاڑ سنگینی میں کم نظر آئے، امانت زیادہ سنگین نظر آئی۔ پیش کرنے کے معنی یہ ہے کہ مالک نے صلاحیتوں کا حساب لگایا، توجہ چاہوں گا، صلاحیتوں کا حساب لگایا، یعنی بیان یہ کرنا چاہا کہ ہم نے جو صلاحیت آسمان و زمین و پہاڑ کو دی وہ اس امانت سے کم ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم نے وہ صلاحیت جو انسان کو دی ہے، توجہ چاہوں گا، وہ صلاحیت جو انسان کو دی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ اس امانت کو برداشت کر لے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور عالم۔ وہ صلاحیت جو ہم نے انسان کو دی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں پروردگار عالم نے انسان کی صلاحیت کا تذکرہ کیا۔ ایک مقام پر ہلکا سا اشارہ، آواز دی، خلق لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، اے انسان سن، جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب کو تیرے لیے پیدا کیا گیا، اور جو چیز جس کے لیے پیدا کی جائے اس سے پست ہوتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو چیز جس کے لیے بنائی جاتی ہے اس سے پست ہوتی ہے، وہ بننے والی چیز پست ہوگی، جس کے لیے بنائی جائے وہ بلند ہوگا۔ یہ چیز آپ کے لیے ہے، ہدیہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے جس کو دیا جا رہا ہے اس سے۔ محسوس کر رہے نہیں، بات محسوس کر رہے؟ تو پروردگار عالم نے اگر بنایا ہے تو کہا ہم نے ساری چیزوں کو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے، ایک منزل پر ہمارے لیے بنایا۔ دوسری آیت اور آگے بڑھی، توجہ کیجئے گا، دوسری آیت اور آگے بڑھی، اس نے آواز دی، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین و آسمان میں ہے مالک نے سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ پروردگار عالم نے جتنی شے زمین و آسمان میں ہے وما فیہن، جو بھی ان کے درمیان میں ہے، سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کی معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر اتنی قدرت ہے کہ تم ان پر اپنا تصرف کر سکتے ہو۔ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب اگر تم اپنی قدرت تسخیر کو نہ بڑھا پاؤ، توجہ چاہوں گا، اگر تم اسی مادیت میں پھنس کے رہ جاؤ تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تمہارے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ زمین و آسمان مسخر ہے تمہارے لیے، جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم نے انسانوں کو یہ صلاحیت دے کر کے دکھایا بھی ہے کہ بعض ایسے نبی گزرے جن کے سامنے پوری کائنات کو مسخر کیا کہ لوگ سمجھ سکے کہ انسان کس طریقے سے تصرف کرتا ہے کائنات کے اوپر۔ اللہ کا ایک نبی جس نے آواز دی، رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی،
پروردگار جناب سلیمان کی دعا، پروردگار ہماری مغفرت کر. دعا کرنے کا ادب دیکھیں کس طریقے سے اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، پروردگار ہماری مغفرت کر اور ہم کو ایسا ملک دے دے. توجہ چاہوں گا، ہم کو ایسا ملک دے دے جو کسی ایک کو نہ دیا ہو. جناب سلیمان کی دعا ہے اور پروردگار نے قرآن کی آیت میں اس کو رکھا اور رکھنے کے بعد رد نہیں کیا. رد نہ کرنے کے معنی ہے کہ دیا. اگر رد کرتا یا کوئی قید لگاتا تو قرآن میں قید آتی. جیسے جناب ابراہیم کے لیے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. لیکن یہاں قید نہ لگانا، یہاں رد نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ دیا. ساری کائنات پر حکومت دی، چرند پر، پرند پر، ملک پر، شجر پر، جتنی چیزیں دنیا میں پائی جا رہی تھی ساری چیزوں پر جناب سلیمان کی حکومت ہے. یعنی یہاں تک کہ جتنے جانور پائے جاتے ہیں، چرند پرند، سب کی زبانیں سلیمان جانتے ہیں اور ساری چیز پر حکومت ہے. لیکن میں یہاں پر جملہ کہوں گا، اے میرے عزیزو، اگر سلیمان کو ایسا ملک ملا، قرآن کی آیت ہے کہ لا ینبغی لأحد، کسی ایک کے لیے سزاوار نہ ہو، تو کیا جناب سلیمان کا ملک آل محمد کے ملک سے زیادہ ہے؟ توجہ چاہوں گا، ایک لمحہ فکریہ ہے، کیا آل محمد کے ملک سے زیادہ ہے ان کا ملک؟ کیا ان کی قدرت آل محمد کی قدرت سے زیادہ ہے؟ آواز ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے. لیکن سلیمان بھی اپنی حیثیت کو پہچانتے تھے. توجہ کیجئے گا، سلیمان بھی اپنی حیثیت کو پہچانتے ہیں. ایسا نہیں ہے یہ نبی ہے، یہ جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، وہ کون ہے. ہم کون ہے، وہ کون ہے. اگر سلیمان نے اتنا ہی کہا ہوتا کہ حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، تو شاید دعا اس طرح سے پوری نہ ہوتی. لیکن ادب سلیمانی اور احتیاط کا تقاضا دیکھیں. آواز دی، مجھے ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. یعنی یہ لفظ بعدی اس بات کی طرف اشارہ ہے کچھ ہیں جو ہم سے پہلے ملک لے جا چکے. توجہ چاہوں گا، صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. کچھ ہیں جن کے پاس ملک ہے اور وہ لا ینبغی لأحد من بعدی. آپ سارے انبیاء کی سیرت میں ہم کو دکھائیں، جناب آدم سے جناب سلیمان تک کس نبی کو ایسا ملک ملا تھا؟ جناب آدم سے لے کر کے چلیے جناب سلیمان تک، کہاں پر قرآن نے تذکرہ کیا کہ ایسا ملک کسی اور کو دیا ہے؟ جب نہیں دیا تو سلیمان من بعدی کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کے پہلے ملا تو کس کو ملا؟ کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے. کچھ ہم سے پہلے آ چکے جو ابھی یہاں نہیں آئے. جو چاہوں گا، جو ابھی یہاں نہیں آئے ہیں لیکن ان کی خلقت ہم سے پہلے ہے، ان کو ملک مل چکا. اگر ہم کو ملے گا تو انہی کے صدقے میں ملے گا. توجہ چاہوں گا، اگر ملے گا بھی تو انہی کے وسیلے سے ملے گا. ارے یہی لفظ من بعدی تو ہے جو ہماری دعا کو قبول کروا دے گا. یہی لفظ من بعدی تو ہے جس سے ہماری دعا قبول ہوگی اور ہوئی قبول. لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ کی روشنی میں آپ دیکھیں، کوئی ایک حدیث ہم کو دکھا دے کہ آل محمد کی کسی فرد نے کہا ہو ہم کو ملک دے دے. توجہ چاہوں گا، میں پوری ذمہ میں نے نہیں دیکھا. اگر آپ دکھا دیں گے پڑھنا چھوڑ دوں گا. اپنے پاس وہ مذہب تو نہیں ہے کہ نقطہ لگ جائے چاہے دین پامال ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے. اگر کہیں دکھا دیا جائے کہ کسی میں محمد مصطفیٰ سے لے کر کے اور امام آخر تک کسی ایک نے دعا کی ہو پروردگار ہم کو ملک دے دے، کہیں پر نہیں ملے گا. جب بھی کہا تو یہی کہا مجھے عبادت کی جگہ دے دے. تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جب بھی کہا آل محمد نے، جب بھی دعا کی ہے تو یہی دعا کی ہے پروردگار ہمیں سجدے کا مقام دے دے، ہمیں تنہائی دے دے. موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اس شان سے کہہ رہے ہیں پروردگار تیرا شکریہ کہ میں نے تجھ سے کہا تھا گوشے تنہائی دے دے، عبادت کے لیے تجھے زندان دے دیا. تجھے چاہوں گا تو یہ دعائیں بتا رہی ہیں کہ وہ سلیمان ہیں جو ملک مانگ رہے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جو عبودیت کا مقام مانگ رہے ہیں. تو جس کو مانگنے سے ملا وہ اور ہے. توجہ کیجئے گا، اور جو بن مانگے ملا وہ اور ہے. اچھا فرق کیسے معلوم ہو؟
فرق ایسے معلوم ہو کہ سلیمان ہم نے جو دیکھا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب پر سلیمان کی حکومت ہے، جتنی چیزیں ہیں. اب اس مقام پر ایک دن جناب سلیمان نے، اب یہ شاید طولانی نہ ہو جائے، ایک دن جناب سلیمان نے پروردگار رزاقیت بھی دے دے. کہ سلیمان اس جھگڑے میں نہ پڑو، یہ مسئلہ خطرناک ہے. پروردگار ایک رزاقیت اعلان ہو گیا، آج رزق سلیمان کے یہاں سے بٹے گا. ساری مخلوق صف لگائے کھڑی ہے، نبی اللہ رزق کہاں بالکل تیار ہو رہا آمادہ. عاصم بن برقیہ جناب سلیمان کے وزیر کہ جنہوں نے چشم زدن میں تخت بلقیس منگوا لیا. ایک مچھلی نے پانی سے منہ نکالا کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں. کہا کچھ دیر ٹھہرو ابھی پک رہا ہے. بھئی یہاں آج نہیں کل انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں. کچھ دیر ٹھہر جا. کچھ دیر ٹھہری رہے، پھر منہ نکالا. تو جناب سلیمان اب ہم آج مسئلہ رزاقیت کا پہلا دن ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فرسٹ امپریشن ہی خراب ہو جائے. کہا اس کو آٹا ہی دے دو جتنا ہے. آٹا کچھ دے دیا گیا، اس نے کھا لیا. کچھ دیر کے بعد پھر باہر، اللہ کے نبی بھوکے ہیں. کہا پھر مصیبت، پھر بھائی کا پھر دے دو. 2/3 آٹا ایک مچھلی کھا گئی اور اس کے بعد بھی بھوکی ہے. جب یہ مسئلہ دیکھا سجدے میں سر رکھ دیا، مالک یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. توجہ چاہوں گا کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اس جھگڑے میں نہ پڑو، تم آٹے سے پیٹ بھر رہے ہو، ہم ایک ہوا چلاتے ہیں جس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے. یہ آپ نے یہاں دیکھا. ایک اور واقعہ آپ کو دکھاؤں. ایک شخص ایک جنگل میں کھڑے ہوئے اس طرح سے کچھ اشارہ کر رہے ہیں. آنے والے نے پوچھا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا چیٹیوں کا رزق بانٹ رہا ہوں. چیٹیوں کو رزق بانٹ رہا ہوں. سوچے کہ آج مسئلہ گڑبڑ ہے، آج نہیں کل انشاءاللہ. دوسرے دن پھر آئے، دیکھا پھر وہی عالم اسی طریقے سے. کہ آج جب آئے ہیں تو اپنے ساتھ میں لاہو لشکر بھی ہے، کچھ لوگ بھی لے کر کے آئے ہیں تماشائی. کہ یا علی کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسکراتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں چیٹیوں کو کہہ چکا کل، چیٹیوں کو رزق بانٹ رہا ہوں. کہا اچھا سب کو بانٹ دیا؟ کہا جی سب کو بانٹ دیا. پھر تکرار کی، سب کو بانٹ دیا؟ کہا ہاں میں کہہ چکا سب کو بانٹ دیا. کہ نہیں یا علی سب کو دے دیا؟ کہا جی سب کو دے دیا، اور جو آپ کے جیب میں شیشی کے اندر ہے اس کو بھی دے دیا. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. کہ جو آپ کے جیب میں شیشی کے اندر ہے اس کو بھی دے دیا. اسی کو کہتے ہیں کہ آبیل. توجہ چاہوں گا، اپنے لیے خود مشکل ایجاد کر لی. اب تک تو عزت بچی بھی تھی، اب یا تو شیشی باہر نکلے. علی کی بات کی تصدیق ہو یا آنے والا مجمع کھائے لیتا ہے. اب جو جیب سے شیشی نکلی، عدالت علی کا تقاضا یہ تھا، ہر چیٹی کے منہ میں ایک ہی دانہ موجود تھا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. فرق کو پہچانا، کتنا فرق ہے دونوں مقام پر. لیکن ابھی بات واضح نہیں ہوئی. میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا اور اسی پر رک کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. عزیز و جناب سلیمان کا ملک دے دیا گیا، لیکن جناب سلیمان کے ملک کی حدوں کو پہچانیے. انسان ہے اور پروردگار نے اس کو اختیار دیا ہے ملک کی حدوں کو پہچانے. کتنا ہے ملک ان کا ساری کائنات پر ان کی حکومت ہے. دنیا میں ساری دنیا پر حکومت ہے. ایک دن جناب سلیمان نے کہا اتنا میں نے سب کچھ کر لیا، آج تک اپنی فوج کا جائزہ نہیں لیا، اپنے ملک کو دیکھا نہیں. دیکھو ہم اوپر جا رہے ہیں اور کسی کو آنے مت دینا. آج ہم اپنے ملک کو دیکھیں گے کہ پروردگار نے ہمیں کیا دیا ہے. یہ تکبر نہیں ہے، یہ شکر نعمت ہے کہ مالک نے ہمیں کیا دیا ہے. جناب سلیمان گئے، عصا پر سہارا کیا، کھڑے ہو گئے اور اپنے ملک کا جائزہ لے رہے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ، شکر للہ کی تسبیح زبان بجا رہی ہیں. ایک مرتبہ ایک آنے والا آیا، السلام علیکم یا سلیمان. وعلیکم السلام، آپ کیسے تشریف لائے؟ ہم نے تو منع کیا تھا کہ کوئی یہاں پر نہیں آئے گا. کہ اللہ کے نبی ادھر سے نہیں ادھر سے آ رہا ہوں. توجہ چاہو، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں جہاں آپ کا سکہ نہیں چلتا. توجہ چاہوں گا، میں وہاں سے آ رہا ہوں جو آپ کے ملک کے حدود ختم ہیں. جہاں ملک کے حدود ختم ہوتے ہیں ہم اس کے پرے سے آئے ہیں. پہچانا آپ نے؟ یعنی سلیمان کے ملک کے حدود کو پہچانا. توجہ چاہوں گا، تم کون؟ کہا ہم اسرائیل ہیں. کہ اسرائیل آج ہی آنا تھا. کہ جی پروردگار نے آج ہی طلب فرمایا ہے. کہ اچھا اتنی اجازت ہے کہ سائے میں چلے جائے؟ کہ نہیں. توجہ کیجئے گا، یہ کتنا مختار نبی ہے اور کتنا مجبور ہے اس مقام پر. توجہ چاہتا ہوں، جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، سائے میں چلے جائے؟ کہ نہیں. کہ لیٹ جائے؟ کہ نہیں. کہ بیٹھ جائے؟ کہ نہیں. ایسے ہی جیسے ہیں
اسی طریقے سے روح قبض ہوئی، سلیمان عصا پہ کھڑے رہے اور کافی دن تک کھڑے رہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جادوگر ہیں، اب تک کھڑے ہیں. اور پروردگار نے دیمک کو حکم دیا، اس نے عصا کو کھایا، تب جناب سلیمان گرے. تب لوگ سمجھے کہ مر گئے. آپ نے پہچانا آنے والا اسرائیل آیا، یعنی موت کا فرشتہ آیا. تو چونکہ پروردگار کے اذن سے آیا تھا اور پروردگار کے ملک پر سلیمان کی حکومت نہیں تھی، وہاں سے آ رہا تھا، سلیمان کے ملک میں رکا نہیں ہے، چونکہ بڑے ملک سے آیا ہے. توجہ چاہوں گا، بڑے ملک سے آیا ہے. سلیمان کے ملک کی حدیں معلوم ہو گئی کہ یہاں تک حدیں ہیں، اس کے ادھر ان کا ملک نہیں ہے. اگر ان کا ملک ہوتا تو فرشتہ بھی ان کی بات مانتا، لیکن یہی اسرائیل ایک دروازے پر کھڑا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہی اسرائیل ایک دروازے پر آ کر کے کھڑا ہے. کہ کون کا ہم پیغمبر سے ملنا چاہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، ابھی بابا ہمارا آرام کر رہا ہے. آپ نے پہچانا. اب مجھے نہیں معلوم کہ آل محمد کے ملک کی حدود کہاں تک ہے. توجہ چاہوں گا، ان کے ملک کی حدود کہاں تک ہے. فرشتہ موت بھی ان کے دروازے پر رکا ہے. جو کسی سے اجازت نہیں مانگتا وہ آل محمد سے مانگ کے بتا رہا ہے. دنیا والوں پہچانو آل محمد کے ملک کی حدیں کیا ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اگر زحمت نہ ہو تو ایک اور ہے. تو پروردگار عالم نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی صلاحیت دی ہے کہ نہ اس کے مقابلے میں آسمان ٹک سکتا ہے، نہ اس کے مقابلے میں زمین ٹک سکتی ہے، نہ اس کے مقابلے میں پہاڑ ٹک سکتے ہیں. اور احادیث گواہ ہیں اس کے لیے. المؤمن کالجبل الراسخ لا اشد من جبل الراسخ لا تحرکہ العواصف. مومن ایک استوار پہاڑ سے زیادہ سخت ہے، اس کے دل کو کوئی بھی ہوا ادھر ادھر نہیں کر سکتی. کچھ ہو جائے پہاڑ کے کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن قلب مومن کو نہیں ہٹایا جا سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں یہ صرف انبیاء یا ائمہ کی ہیں، لیکن ہم انسانوں کے لیے کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں اس مقام پر، ہم انسانوں کے لیے کیا ہے. بس اس مقام پر ایک حدیث سنا کر کے اور اسی پر بات کو تمام کروں گا. عزیزو، عام انسان کو اتنا اختیار ملا ہے. انبیاء تو دور کی منزل ہے، ائمہ تو اس سے بلند منزل کا نام ہے. نہیں، عام انسانوں کو اتنا اختیار دیا گیا، لیکن انسان اپنے اختیار کو نہ پہچانے تو کیا کیا جائے. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں ہماری علمی اصطلاح میں، ایک کو کہتے ہیں بالقوہ اور ایک کو کہتے ہیں بالفعل. دو چیزیں، بالقوہ اور بالفعل. بالقوہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی صلاحیت ہے، چھپی ہوئی ہے. بالفعل کے معنی کیا ہے؟ کھل کے سامنے آ گئی. میں نے شارجہ میں مثال دی تھی، یہاں بھی مثال عرض کر رہا ہوں. ایک بیج ہے کھجور کا، اس کے اندر بالقوہ اتنی صلاحیت ہے کہ یہ درخت بن جائے اور اس سے پھل آنے لگیں. ہے کہ نہیں ہے اس بیج میں صلاحیت؟ اگر نہیں ہے تو کوئی اور بیج بو دی جو کھجور نکل آئے تو ہم جانے، اسی میں نکلے گا جو ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ مالک نے اس بیج میں اتنی صلاحیت رکھی کہ وہ کھجور بن جائے، درخت بن جائے. یعنی یہ بیج بالقوہ درخت ہے. توجہ چاہوں گا، یہ بیج بالقوہ درخت ہے. بالفعل کب ہوگا؟ جب زمین میں چھپے، پانی ملے، سورج کی کرنیں پڑیں، اتنے مقدمات کے بعد بالفعل درخت بن جائے گا. یعنی یہ بیج ابھی درخت ہے لیکن بالقوہ. اسی طریقے سے انسان کے اندر مالک نے اتنی بالقوہ صلاحیتیں رکھی کہ اگر ان صلاحیتوں کو ظاہر کر لے تو ملک پیچھے رہ جائے. تو جو چاہوں گا صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. اتنی صلاحیتوں کو پروردگار نے حضرت انسان کے اندر رکھا ہے کہ اگر ان صلاحیتوں کو خالی ظاہر کر لے جو ہیں اندر. اچھا، یہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ ہوا میں بات کر رہا ہوں یا خطابت ہے کہ زور میں انسان بہا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایک شخص آیا امام کے پاس اور امام صادق علیہ السلام غالباً اور پوچھتا ہے کہ ابن رسول اللہ ما حق المومن علی اللہ. اور یہ حدیث اپنی سند اور متن کے اعتبار سے صحیح ہے. اس میں نہ سند کے اعتبار سے کوئی خدشہ ہے اور نہ متن کے اعتبار سے کوئی مشکل ہے. علماء نے اسے قبول کیا ہے ہر اعتبار سے.
اور سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ مومن کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اب تک سوال الٹا ہوتا تھا کہ اللہ کا کیا حق ہے ہمارے اوپر. ہم سے مراد مومن، میں نہیں، زیغم نہیں، مومن، کہ مومن پر اللہ کا حق کیا ہے. لیکن یہ آنے والا الٹ کے پوچھ رہا ہے کہ مومن کا حق اللہ پر کیا ہے. توجہ چاہوں گا کہ مومن اپنے ایمان کے ساتھ پروردگار پر کیا حق رکھتا ہے. امام خاموش رہے. اس نے پھر سوال دہرایا. پھر امام سر جھکائے خاموش ہیں، اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یوں ہی زبان پر آ گیا یا واقعاً طلب ہے. توجہ چاہوں گا. کبھی کبھی کچھ لوگ پھنس کر کے جھٹکے میں پوچھ لیتے ہیں. صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر. بھئی جہاں سب سوال کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی آنے والا آیا ہے یا واقعاً کچھ سمجھنے کے لیے اور طلب لے کر کے آیا ہے. دوبارہ سوال کیا، امام خاموش ہے. جب تیسری بار پھر سوال کو دہرایا، اب امام نے سر اٹھایا. کیا پوچھتے ہو کہ مومن کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا جی مولا، مومن کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا سنو، حق المومن علی اللہ، مومن کا حق اللہ پر یہ ہے کہ انا لو قال لہذہ النخلہ اقبلی لاقبلت ہو. ایک کھجور کا درخت سامنے لگا ہوا تھا. امام نے کہا کہ مومن کا حق اللہ پر یہ ہے، اگر اس درخت کہے کہ آ جا تو درخت آ جائے گا. امام کہہ رہے ہیں اور یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے علماء کے نزدیک کہ مومن کا حق اللہ پر یہ ہے، اگر اس درخت سے کہے، ابھی کہا نہیں ہے امام نے، اگر اس درخت سے کہے کہ آ جا تو آگے آ جائے گا اس مومن کی طرف. آپ نے پہچانا کہ مومن اگر اپنے ایمان سے واقعاً مومن ہو جائے تو اتنا حق رکھتا ہے کہ کائنات پر تصرف کرے گا. تو اس کو آنا پڑے. کیوں؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی زمین و آسمان میں ہے ہم نے اس کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. اپنی قوت تسخیر کو بڑھاتے جاؤ، اپنے آپ کو پاک کرتے جاؤ، ان پر تصرف کرتے جاؤ. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. اچھا فرق پہچانیں گے. مولا نے کیا کہا کہ حق المومن علی اللہ ان لو قالت لہذہ النخلہ اقبلی، اگر اس درخت سے کہے، ارادے کی بات نہیں ہے، اگر اس درخت سے کہے کہ آگے آ تو درخت کو آنا پڑے گا. ابھی مولا نے درخت سے کہا نہیں تھا، صرف مثال نے پیش کیا تھا. ادھر زبان سے جملے ادا ہوئے، ادھر درخت نے اپنا مقام چھوڑا. ابھی مولا نے کہا نہیں ہے اور خالی اشارہ کیا ہے. درخت مقام چھوڑ کے اٹھا چلا آ رہا ہے. امام نے دیکھا، آواز ارجع الی مکانک، پلٹ جا اپنے مکان کی طرف. پہچانا یہ مومن کا حق ہے کہ اگر کہے تو آ جائے. وہ امام کی منزل ہے، اگر مثال بھی دے تو آ جائے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کل سے آپ بڑا گلا تھا، بار بار آپ کو زحمت ہوتی ہے. تو مومن کا حق یہ ہے کہ اگر کہے تو آ جائے. اور پھر امام کا حق کیا ہے؟ امام تو اس سے کہیں بلند منزل کا نام ہے کہ وہ کہے گا نہیں، صرف سوچے گا تب بھی آئے گا. نہیں، میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن جو موضوع مکمل کر دو کہ بات کل سے آگے بڑھ سکے. میں ایک دوسری بات کہنا چاہوں گا. مولا نے کیا کہا؟ انا لو قال لهذه النخلہ اقبلی لاقبلت ہو، اگر اس درخت کے لیے کہے. اس کے معنی کیا ہے؟ درخت ہوگا تبھی تو کہے گا. توجہ چاہوں گا عزیزو، درخت ہوگا تبھی تو کہے گا. کہاں؟ یعنی مومن بہرحال محتاج ہے کہ کائنات کے اندر کچھ چیزیں ہوں جن پر تصرف کرے. توجہ کیجئے گا، آپ اہل نظر اور اہل ولا ہیں. مومن سارے اختیارات کے باوجود لیکن شے کا محتاج ہے کہ شے ہو تب تو کہے. نہیں ابھی نہیں، میں جملہ آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن امام کی منزل کیا ہے؟ بس اس واقعے کو آپ سنیں تاکہ بات واضح ہو، اسی کو بات تمام کروں گا. ایک شخص آیا امام کے پاس، کہ فرزند رسول ہمارے حالات بہت غیر ہیں اور اب فاقے کی نوبت ہے، کچھ آپ عنایت فرما دیں. امام نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جو اس وقت تجھے دے سکوں، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، میرا بھی حال تو ہی جیسا ہے. چاہنے والا تھا، دل کو سکون مل گیا.
کہ اگر ہم بھوکیں تو کوئی خاص بات نہیں، یہ بھی بھوکے. حاکم اور رعایا کا فرق ایسے نہیں ہوتا کہ یہاں بہترین سے بہترین چیزیں ہوں، رعایا بھوکی مر رہی ہو. نہیں، یہاں جو ان کا حال ہے وہ ان کا حال ہے. یہ بات ہو گئی، مومن مطمئن ہو گیا، بیٹھا تھا. ایک شخص اور آ گیا، کہ فرزند رسول ہم نے آپ کے لیے ایک قصیدہ کہا ہے. کہا سناؤ. اس نے قصیدہ سنایا. مولا داد دیتے جا رہے ہیں اس کے شعر پر. قصیدہ سنا چکا. مولا نے اپنے خادم سے کہا فلاں حجرے میں ایک تھیلی رکھی ہے، جا کے لے آ. وہ گیا اور جا کے تھیلی لے آیا. 10,000 درہم اس زمانے میں. اب درہم اس زمانے میں جو بھی رہا ہو، 10,000 درہم امام نے اس کو دے دیا. اس نے لے لیا. کہا فضل رسول ہم نے ایک قصیدہ اور کہا ہے. کہا وہ بھی سناؤ. وہ بھی سنایا اس نے. پھر امام نے کہا فلاں حجرے میں جا، ایک تھیلی رکھی لے آ. وہ پھر گیا، لے آیا، لا کے دے دیا. پھر 10,000 درہم اور دے دیا مولا نے اسے. اس نے کہا فضل رسول ہم نے قصیدہ اور کہا ہے. کہا سنا. اس نے وہ بھی قصیدہ سنایا. امام نے پھر یہی عمل کیا. کتنے ملے؟ 30,000. اگر ہم جیسا انسان ہوتا تو رات چھوٹی پڑ جاتی، قصیدے ختم نہ ہوتے. مصرع بحر میں ہوتا یا نہ ہوتا اس سے کوئی بحث نہیں ہے، پوری رات سناتے. لیکن وہ آنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے. اس نے تینوں قصیدے سنا لیے. امام نے 30,000 کی تھیلی اس کو دے دی. جب اس نے 30,000 لے لیے تو آواز دی. آپ نے پہچانا ذاکر کی اہمیت کیا ہے، ذاکر کی عظمت کیا ہے. لیکن ذاکر ہو جو ان کے لیے کہے. صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. جب 30,000 مل چکے، اس نے اپنے تینوں قصیدے سنا دیے تو آواز دی فضل رسول یہ تھیلی میں نہیں لینا چاہتا، یہ مال دنیا. میں نے اس کے لیے قصیدے نہیں کہے تھے، میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ اللہ، میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں. آپ راضی ہو گئے، ہمارے لیے بہت ہے، ہم کو یہ نہیں چاہیے. یہ کہہ کر کے چل دیا. امام نے کہا جا کے اس کو وہی رکھ دے. تو جو چاہوں گا جا کے اس کو وہی رکھ دے. خادم نے جا کر کے پھر رکھ دیا. اب جو پہلے سے بیٹھا ہے اب اس سے کہاں رہا جائے. ابھی تو کہا تھا کچھ نہیں. تو جو چاہوں گا ابھی تو کہا تھا کچھ نہیں. یہ 30,000 آئے کہاں سے؟ لیکن امام وہی تو ہوتا ہے جو ایسے موقع پر مدد کر دے. تو جو چاہوں گا جو ایسے موقع پر مومن کی مدد کرے. ادھر دل میں یہ وسواس پیدا ہوا، ادھر امام نے کہا اٹھو چلے چل کے دیکھیں ماجرا کیا ہے. امام نے کہا خادم سے تم نے تھیلی کہاں رکھی ہے؟ کہ مولا جہاں آپ نے کہا تھا وہ یعنی کہ چل کے ہم کو بتاؤ. حجرے میں کہ دیکھا وہاں کچھ نہیں ہے. تو جو کہوں گا کہاں رکھی تم نے؟ کہ مولا یہی میں نے رکھی تھی. دیکھا تو کچھ نہیں. لیکن خادم نے یہ بھی نہیں کہا جب مولا نے منگایا کہ مولا وہاں تو نہیں ہے، کیسے لاؤں. تو جو چاہوں گا میں نے نہیں دیکھا کہ خادم نے یہ کہا ہو مولا وہاں نہیں ہے، کیسے لاؤں. گیا لے کر کے چلا آیا. مولا نے جا کے دیکھا تھیلی موجود نہیں ہے. اب کہا دیکھا تم نے ہم نے جو تم سے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو واقعہ نہیں تھا، واقعہ نہیں تھا. اور ہم نے تم سے کہا تھا، لیکن جب اس کے لیے کہا تو یہ نہیں کہا کہ ڈھونڈو اگر ہو تو لے آؤ. توجہ چاہوں گا یہ نہیں کہا کہ ڈھونڈو اگر ہو تو لے آؤ. میں نے کہا تھا رکھی ہے لے آؤ. توجہ چاہوں گا تو اس کہنے کا اثر یہ تھا اگر شے وجود میں نہیں ہے تو کہنے سے آنا پڑے گی. توجہ چاہوں گا اگر شے وجود میں نہیں ہے، صادق آل محمد کی زبان ہے، یہ خالی نہ جائے گی. اگر نہیں ہے تو وجود میں آنا پڑے گا. مومن کے اختیار کو دیکھو اور مولا کے اختیار کو دیکھو. مومن کا اختیار یہ ہے اگر شے ہو تو تصرف کرے. امام وہ ہے جو شے کا بھی محتاج نہیں ہے، اگر کہہ دے تو شے کو ہونا پڑے گا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. الصلاۃ بآواز بلند بر محمد اور آل محمد. امام کا اختیار یہ ہے کہ یہاں یہ شے کبھی محتاج نہیں ہوتا. یہ کچھ ہو تو تصرف کرے. یہاں زبان پر جملے اگر جاری ہو گئے تو اگر چیز نہیں ہے تو وجود میں آنا ہوگا. مجھے جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھا دیا جائے کہ بی بی نے کسی درزی کے یہاں کپڑے دیے ہوں، یا کہنے سے پہلے دعا کی ہو. کہنے سے پہلے دعا کی ہو کہ پروردگار درزی کے یہاں بھیج دے. کہیں نہیں. لیکن ہمارے کپڑے کل لوگ نے تمہارے کپڑے کل درزی لائے گا. بی بی دیے نہیں تو کہاں کیسے؟ کہ یہی تو فرق ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. اور زبان کی عزت کو دیکھیں کہ جنت سے آنے والا آیا ہے، لیکن کیا مجال جو کہہ دے کہ رضوان جنت ہوں. تو اچھا چاہوں کہ اگر آنے والا یہ کہہ دیتا کہ میں جنت سے آ رہا ہوں تو شرف گرتا کہ بڑھتا. بھئی آپ کے یہاں کوئی کپڑا لے کر کے آئے کہ میں درزی ہوں لیجئے.
ایک یہ منزل ہے کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھیجا ہے. کتنا فرق دونوں جملوں میں ہوگا؟ کہ بہت زیادہ فرق ہوگا. لیکن آنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا میں رضوان جنت ہوں. نہیں، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. آنے والے ارے رضوان کہہ دے شرف بڑھ جائے گا. کہ شرف تو بڑھ جائے گا، زبان کی صداقت کیسے معلوم ہوگی؟ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد پر.